ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے اتحاد کی، تبدیلیوں کی اور عالمی جو طاقت ہے اس کی پریشانی کی، کیونکہ روس، ترکی اور ایران جب سے قریب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، اور اس وقت سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں۔ اور یہ روس، ترکی اور یہ ایران، یہ تین ملکی اتحاد جو پہلے ان ممالک کے درمیان دوریاں بھی تھیں، بالخصوص ترکی اور ایران ایک دوسرے کے رائول تھے، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ یہ سب ایک ساتھ بیٹھنے لگے ہیں۔ اور یہ 2017 سے یہ تینوں ممالک کی بات چیت شروع ہوئی، سیاحتی مقام آستانہ کے اوپر یہ ان کی بیٹھکیں لگنی شروع ہوئیں، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ اسرائیل ہو یا دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک، ان سب کی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ امریکہ نے کئی دہائیوں تک وہ عالمی طاقت خود کو ڈکلیئر کرتا رہا اور ڈکٹیٹ بھی کرتا رہا۔ جس ملک میں چاہا جمہوریت کے نام پہ اس کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور اپنے جیسی نام نہاد جمہوریت کو دیگر ممالک کے درمیان فروغ دینے کی کوشش کی، جس کے خلاف ان کے اپنے ملک میں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں۔ لیکن وہ پھر بھی، وہ ایران ہو، ترکی ہو یا روس ہو، دیگر ممالک ہو، پاکستان ہو، سب جگہ کچھ نہ کچھ حد تک اپنی کارروائیوں اور اپنے ایجنٹس کے ذریعے ان ممالک کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ایران کے خلاف بارہا اس نے پابندیاں عائد کی، اور روس کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی، ایران کے خلاف یہ ہو رہا تھا پہلے کہ بائیڈن کے دور میں ایران کو کچھ ایز ہوگا اور جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں گی، لیکن وہ ٹرمپ کے آخری دنوں میں پابندی عائد کی گئیں، اور ابھی بھی ایران سے کوئی خاطر خواہ ایران کو جو بائیڈن کے دور میں فائدہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح رشیا کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید صورتحال تبدیل ہوگی، لیکن جو بائیڈن نے آتے ہی روس کے صدر کو قاتل قرار دے دیا، تو اس کے بعد سفارتی تعلقات منقطع ہوئے، اور پھر روس نے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ رہ گیا ترکی، جس کے خلاف اس طرح سے تو پابندیاں عائد نہیں کی گئیں، لیکن امریکہ بارہا کبھی نہ کبھی اس کے پابندیوں کی دھمکی ضرور دیتا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو بھی یہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے ترکی کو بھی گھیرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے ان ملکوں نے یہ اپنے اب بیٹھے آپس میں اور اتحاد قائم کیا، اور اس کی سب سے بڑی پیش رفت ایک وہ بھی ہے جو یہ حال ہی میں جو ٹرین سروس ہے وہ پاکستان تک آئی ان ممالک سے ہوتے ہوئے۔ اس ٹرین سروس کا فائدہ پاکستان کو بھی اٹھانا چاہیے کس حد تک، کیونکہ روس، ترکی، ایران وہاں سے ہوتی ہوئی کئی ممالک کو کراس کرتی ہوئی یہاں یہ کارگو ٹرین یہ آئی، اس کے بعد پھر یہ سیاحتی بھی سطح کے اوپر اس کو فروغ دیا جائے گا۔ ان ممالک کے درمیان جو تینوں ممالک ہیں، بالخصوص کیونکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہو چکا ہے، ایون یورپ کی پولیٹکس کے اندر بھی اور وہاں کی تجارت میں بھی۔ اور اسی تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو روک کے ذہن میں ایک دم خیال آ گیا چین کا بھی، کیونکہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تینوں ممالک چین کے بھی قریب ہیں، لیکن اس اتحاد میں یہ جو سہ افریقی اتحاد ہے اس میں چین شامل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین سے ان کو اختلاف ہے یا ان تینوں ممالک کو چین سے یا چین کو ان تینوں ممالک سے اختلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے حالات کے تحت اس طرح سے ایک ہوئے ہیں۔ جبکہ وہ جو میں آپ کو روکا تھا کہ وہ چین نے ایک طرف معاشی طور پہ امریکہ کو، اس کے اتحادیوں کو پریشان کر رکھا ہے، تو پھر روس نے جو دفاعی لحاظ سے اس نے پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ اصل میں دوڑ جو چل رہی ہے ایک تو ہتھیاروں کی اور معیشت کی جنگ چل رہی ہے۔ تو امریکہ سب سے بڑی یعنی کہ منڈی اسلحے کی ہوا کرتا تھا، اسی سے اسلحہ فروخت کیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں ٹرکی بھی آ گیا ہے، اور پھر روس کے ساتھ بھی ٹرکی لے رہا ہے، وہ چین سے بھی چیزیں لے رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی جو ہتھیاروں کی جو مارکیٹ تھی امریکہ کی، وہ کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو ان کی اقتصادی مارکیٹ تھی وہ متاثر ہوئی ہے، جس میں چین نے کاری ضرب لگائی ہے۔ اسی طرح سے کہ پورے یورپ میں یہ ٹرکی چھایا ہوا ہے، ٹرکی کی منڈی جو ہے وہاں سے ہی ساری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں پورے یورپ کے اندر۔ تو اس تمام تر حالات و واقعات میں امریکہ اور پھر اسرائیل نے انہوں نے بھی اس کے خلاف، اس پورے گروپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیمپین بھی شروع کر دی ہے
کیونکہ اس گروپ میں ایران بھی ہے، کہ مشرق وسطیٰ میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ایک آپس کی یہ جنگ ہے، اس کا فائدہ امریکہ نے بھی اٹھایا، ابھی اسرائیل نے بھی اٹھایا، جو حالات جس طرح سے جو عرب ممالک کے ساتھ دوستیاں بڑھی ہیں، تو اس میں بھی ایران کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے، کہ اسرائیل کی اپنی فوج کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر اسرائیل کو روزانہ ہزاروں میزائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر کے ایران کی مشکلات بڑھائی ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ میزائل ریڈی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا براہ راست خطرہ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈا ادھر سے شروع کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر ٹرکی کے خلاف بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر اردوغان وہاں پہ رہا تو وہاں انتہا پسندی بڑھے گی، اس کے بعد حالات وہاں پہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو براہ راست تھریٹ کیا جا رہا ہے ان ممالک کو کہ وہ جو اتحاد بنا رہے ہیں، وہ آپس میں مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، گو کہ ان کے درمیان ماضی میں اختلافات رہے ہیں، لیکن جو عالمی سیاست ہے وہ اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ تمام ممالک اپنے عوام کے مفاد میں بہتر حکمت عملی اور بہتر ہمسفر کو منتخب کریں، جس کے ذریعے ان کے ملک میں خوشحالی آئے، جو سرحدوں پہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ایز ہو، کیونکہ جب اگر آپ کی سرحدوں پر کشیدگی رہے گی تو سارا سرمایہ جو آپ کی عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ سرحدوں میں جنگی مشقوں میں اسلحے کی خریداری میں جھونک دیا جاتا ہے۔ تو یہ کاوش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ان تین ممالک کے خلاف۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کسی بھی طور پہ بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا، پاکستان اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے۔ پہلے ایک مرکز ہوتا تھا طاقت کا، لیکن اب کئی ملکوں میں وہ طاقت تقسیم ہو چکی ہے، ظاہراً تو ابھی اس کو اس طرح سے وہ نہیں کہا جا رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اقتصادی طور پہ یا عسکری لحاظ سے دونوں صورتوں میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ تھا طاقت کا محور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اب وہ امریکہ کی وہ اس طرح سے اجارہ داری نہیں ہے، ہر چیز کو یون کی سلامتی کونسل کے اندر بھی چین بھی ویٹو کر دیتا ہے، وہاں پہ اس طرح کا بڑی یعنی کہ کٹھن مرحلے کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ تین ممالک قریب آ چکے ہیں جس میں معیشت کی بہتری ہو سکتی ہے، پاکستان اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور انہی بدلتے ہوئے حالات اور صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تو امریکہ کی، اسرائیل کی اور اس کے اتحادیوں کی پریشانیاں تو بڑی ہیں، لیکن ان حالات کو پاکستان کیسے اپنے بہتر ہمسفر کا چناؤ کرتا ہے، یہ سارا ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں یا عسکری قیادت ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت کو اپنے حق میں کیسے کرنا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب وہ کسی بھی قوم کے پاس کوئی بھی لمحہ اس کا اپنا ہو جائے تو پھر اس قوم کو ترقی کرنے سے اور آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ وہی لمحہ ہے کہ جسے پاکستان کو پکڑنا ہوگا، اپنے حق میں کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔